أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، جادوگروں سے مقابلہ کرایا، جادوگر ہار گئے اور ایمان کے اندر داخل ہو گئے تو فرعون اور فرعون کے درباری سیخ فاختہ ہو گئے اور حضرات بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و زیادتی شروع کر دی. پھر اللہ رب العزت نے ان فرعونیوں کی گرفت کی مختلف عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا. پھر اخیر کے اندر فرعون کو اور فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر اللہ نے غرق کر دیا. یہ تمام واقعہ اب تک ذکر کیا جا چکا. اب اس آیت کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ نے جو فتح اور نصرت سے نوازا تھا اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے پار کر دیا، فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے اس کے اندر غرق کر دیا، تو اب یہ بنی اسرائیل جن کو اللہ نے دشمنوں سے نجات دے دی تھی، یہ لوگ آگے چلے تو ایک ایسے قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا اور پرستش کر رہے تھے. ان کا یہ طریقہ بنی اسرائیلیوں کو اچھا لگا کہ اپنے معبود اپنے خدا سامنے ہیں اور ان کی پوجا اور عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہماری عبادت کے لیے بھی کوئی ایک خدا بنا دیجئے تاکہ ہم ایسی ہی عبادت کریں جیسا کہ یہ قبیلے والے کر رہے ہیں. بنی اسرائیلیوں پر اللہ نے فضل بے انتہا کیا، انعامات بے انتہا کیے، لیکن ان کی کجروی ہمیشہ سے رہی. ان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے دشمن سے ان کو نجات دے دی، فرعون سے اور فرعون کے درباریوں سے نجات دے دی تو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر زیادہ لگتے، اللہ کی بندگی کے اندر زیادہ لگتے.
لیکن انہوں نے دوسرے کو دیکھ کر کے فوراً یہ کہہ دیا ایک رب، ایک معبود، ایک خدا ہمیں بھی بنا کر کے دے دیجئے جیسے یہ لوگ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی خدا ہمارے سامنے ہوگا، کوئی رب ہمارے سامنے ہوگا تو اس کی عبادت کرنے میں اور مزہ آئے گا، اس لیے کہ ہم تو بن دیکھے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر سامنے ہو تو بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، آپ ایک رب بنا دیجئے۔ کیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ جلالی ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ نے ان کی اس درخواست کو دیکھا تو حیران کہ تمہیں اللہ نے نجات دی، عیش و عشرت کے اندر پہنچا دیا، تو تمہیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک اور سہیم گرداننے کے لیے کسی اور رب کو چاہ رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر کے یوں کہا انکم قوم تجہلون، بڑی جاہل قوم ہو تم، نادان ہو، جہل کر رہے ہو، تمہیں تو اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کتنا فائدہ پہنچا دیا، کتنا نفع پہنچا دیا، دشمنوں سے تمہیں آزاد کرا دیا، اور تم ہو کہ پھر ایسے کر رہے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، جن لوگوں کو تم دیکھ کر کے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کی عبادت کر رہے ہو، تمہیں اچھا لگ رہا ہے، یہ چیز تو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ لوگ تو نادان ہیں۔ وباطل ما كانوا يعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر کے اور آپ کے اندر پختگی آتی کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ، یا مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ اے موسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے جو طریقہ آپ بتاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے نبی کی اتباع کرتے، اپنے نبی کی پیروی کرتے، اپنی شریعت کے موافق، لیکن تم نے الٹا کیا اور دوسروں کے لیے دیکھ کر کے یہ کہہ دیا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ جیسے آج ہمارے حال ہے، مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، بس دوسروں نے دیکھا اس کی تقلید شروع کر دیں گے۔ کپڑے ہیں، اگر دیکھا کہ فلاں نے ایسے میں نے پہنے ہیں، ایسے کپڑے پہنوں گا میں، فلاں نے ایسی داڑھی رکھی ہے میں بھی ایسی داڑھی رکھوں گا، فلاں نے اپنی وضاقتہ ایسی بنا رکھی ہے میں بھی ایسی بناؤں گا۔ آج مسلمان غیروں کا مقلد بنا ہوا ہے، شریعت کا نہیں بنا ہوا۔ بنی اسرائیلیوں کو دیکھیں، ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ بلکہ جب بھی کوئی بات ہو، اگر آپ مسلمان ہیں، کوئی چیز اچھی نظر آ رہی ہے تو آپ کو پہلے کسی عالم سے معلوم کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر اپنی رائے پیش کر دی تو شریعت کے اندر وہ درست نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، تو صحابہ سے پہلے دو قوم ہیں، یہود اور نصارہ۔ ان یہود اور نصارہ کے طریقے کے اندر فرق ہے۔ مثلا عورت ایک ماہ کے اندر مخصوص ایام کے اندر زندگی گزارتی ہے، ہمارے یہاں ان ایام کے اندر نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، وہ تمام چیزیں نماز اس سے معاف کر دی جاتی ہیں، روزے کی بعد میں قضا کی جاتی ہے ان ایام کے اندر۔ اور اگر ملاقات کرنا چاہیں تو ملاقات کرنا بھی شریعت مطہرہ کے اندر درست نہیں ہے، قرآن کریم نے منع فرمایا۔ اب یہود کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب عورت اپنے مخصوص ایام کے اندر آتی تو اس کو ایک کوٹھڑی کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، نہ اس کے پاس بیٹھنا جائز، نہ اس کے ساتھ کھانا جائز، نہ اس کے ہاتھ لگانا جائز، نہ اس بالکل اچھوت سمجھا جاتا تھا کہ جب تک وہ ان ایام کے اندر رہے گی الگ کمرے کے اندر رہے گی۔
اس کے برخلاف جب نصارہ کا زمانہ آیا تو نصارہ نے اتنا غلو کیا کہ انہوں نے چاہے ایام مخصوصہ ہو چاہے غیر ایام ہو، جیسے روزمرہ رہتے ہیں ایسے ہی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تاکہ صحبت کرنا تک جائز قرار دے رکھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک صحابی نے یہی کہا، یا رسول اللہ ہمارے سامنے یہود ہیں تو عورت کے ساتھ میں یہ برتاؤ کرتے ہیں، عیسائی ہیں نصارہ ہیں وہ اپنی عورتوں کے ساتھ ان ایام میں یہ طریقہ اپناتے ہیں، بظاہر تو ہمیں نصارہ کا مذہب بہتر لگتا ہے، اس لیے کہ عورت کو وحشت ہوگی تنہائی کے اندر اگر پڑی رہے، جب اس سے بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ کھانا پینا سب ناجائز کر دیا تو اسے عجیب الجھن ہوگی، ایک قید۔ اور ادھر نصارہ کا ہے، انہوں نے احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ تو کون سے ایام میں چل رہی ہے، تو انسیت انسانیت اس کے ساتھ میں اس نے سلوک زیادہ اچھا لگتا ہے، بس یہ ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے غصے کے آثار ظاہر ہوئے کہ وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ ان دو کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک یہ طریقہ اپناتا ہے دوسرا یہ اپناتا ہے، دونوں میں سے یہ زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے ہمارا تو حکم الگ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا۔ روایت میں آتا ہے وہ دونوں صحابی ذکر تو کر گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے اتنے ڈر گئے اتنے سہم گئے کہ گردن جھکا کر کے بیٹھے اور چپکے سے اٹھ کر کے نکل لیے کہ نہ جانے ہمارے اوپر کیا عتاب آ جائے، نہ جانے آپ ہم سے کیا سختی کا معاملہ کریں۔ کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے طریقے کی تعریف کو پسند نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کی روح کے منافی تھا، چونکہ اسلام نے طریقہ بتا دیا کہ ان ایام کے اندر صحبت کے علاوہ تمام چیزیں درست ہے، بس صحبت ممنوع ہے، قرآن کریم نے منع کر دیا۔ جب حکم صراحتاً آ گیا تو اب اس کے ذکر کرنا اس کا ذکر کرنا گویا کہ اپنی شریعت کے خلاف کسی چیز کو ترجیح دینا ہے جو درست نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر شادی بیاہ کا معاملہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا ہے اس سے زیادہ ہم کریں گے، کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ کوئی غمی کا ماحول ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شریعت نے کیا حدود قائم رکھے ہیں، بس دوسرے کو دیکھا وہی ہم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، ہم نے شریعت کو اپنے سے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ بس کتنی حد تک شریعت ہوتی ہے، انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کرا دی جائے، عورت ہے تو اسے عدت کے اندر بٹھا دیا جائے، بس اس کے علاوہ یا کوئی کام کر رہے ہیں تو شبارم کرنے کے لیے آغاز کرنے کے لیے اوپننگ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرا دی جائے۔ اس کے علاوہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے، پہننے کا طریقہ کیا ہے، تقریبات کا طریقہ کیا ہے، معاملات کا طریقہ کیا ہے، تجارت کا طریقہ کیا ہے، خرید و فروخت کا طریقہ کیا ہے، لین دین کا طریقہ کیا ہے، ان چیزوں کو ہم نے بھلا دیا۔ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں کون سا طریقہ بتایا ہے، کون سا اصول بتایا ہے، چونکہ شریعت اسلامیہ مکمل شریعت ہے ہر چیز کا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، ڈھیلے ہیں تو کیسے استعمال کرنے ہیں، پانی ہے تو کیسے استعمال کرنا ہے، چلنے کا طریقہ تک ہمیں بتا دیا۔ لیکن ہم ان تمام چیزوں سے نابلد، چونکہ ہم دوسروں کی تقلید کرنے والے ہیں، ہم اندھی تقلید کے ہیں، ہمیں شریعت کا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے یوں کہا کہ ایک خدا ہمیں بنا دیجئے، اچھا لگتا ہے سامنے ہوتا ہے تو آپ نے یہ کہا بڑی نادان قوم ہو تم، بڑی جاہل قوم ہو تم جہل کرتے ہو، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ ان چیزوں کو کرتے ہیں جو فنا ہونے والی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو غلط کام ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور مزید تنبیہ کرتے ہوئے یوں کہا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا دوں، تمہارے لیے معبود بنا دوں، حالانکہ وہ رب وہ ہے فضلکم علی العالمین، جو سارے جہان کے اوپر تمہیں فضیلت دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس سے پہلے امت محمدیہ نہیں بلکہ اس وقت کے اندر جتنی قوم تھی، جتنی ملتیں تھے، جتنے ادیان تھے، ان تمام کے اوپر بنی اسرائیل کو شریعت موسویہ کی وجہ سے فضیلت عنایت فرمائی۔ اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا اور تم ہو کہ تم اس کے خلاف معبود بنانا چاہتے ہو، کیسے؟ اور پھر مزید کہا تھوڑا پیچھے کو جاؤ، ماضی کی طرف کو جاؤ، اپنے پیچھے کو دیکھو کہ تمہارا حال یہ تھا کہ فرعون تمہارے ساتھ میں کیا برتاؤ کرتا تھا، فرعونیے اور قبطی لوگ تمہارے ساتھ میں کیا کرتے تھے کہ تمہارے بچے کو قتل کر ڈالتے تھے، مار ڈالتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ چھوڑتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کے اندر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ان تمام چیزوں سے نجات دے دی، تم اپنی اولاد کے ساتھ رہ رہے ہو، اپنی عورتیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو، کتنی فضیلت تمہیں دی، کتنا انعام تمہیں دیا۔ تمہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی خوب عبادت گزار نیکوکار بندے بنتے، اور تم ایسا کر رہے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو پار دریا سے، پس آئے پہنچے وہ ایسی قوم کے پاس کہ جو اعتکاف کر رہے تھے اپنے معبودوں کے اوپر۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، کہنے لگے اے موسیٰ بنا دیجئے ہمارے لیے ایک معبود انہی کی طرح معبود۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم بہت جہل کرتے ہو۔ ان ہؤلاء، بلا شبہ یہ لوگ، متبر ما ہم فیہ، وہ چیز جو فنا ہونے والی ہے، وباطل ما کانوا یعملون، اور غلط کر رہے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کسی معبود کو تلاشوں، حالانکہ اس نے فضیلت دی تمہیں سارے جہان پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، کہ وہ سخت عذاب دیتے تھے تم کو، کہ قتل کر ڈالتے تھے تمہاری بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر بڑا احسان ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنے اس طریقے سے رویے سے باز آئیں، ایک جگہ ٹھہریں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ایک اور درخواست کی کہ دیکھیے ہمیں فرعون کی قوم سے ہمیں اللہ نے نجات دے دی، اب آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور ہمارے لیے ایک شریعت لے کر کے آئیے، ایک کتاب لے کر کے آئیے جس کے اندر طریقہ ہو ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ درخواست اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کوہ طور پر جاؤ
اور وہاں جا کر کے 30 دن کے روزے رکھو اور 30 دن کا اعتکاف کرو. جب تم یہ کر لو گے تو پھر ہم تمہیں کتاب عنایت کریں گے جو شریعت ہوگی اور اس کے موافق یہ عمل کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں ایسا کروں، کوہ طور پر جاؤں اور وہاں پر جا کر کے تمہارے لیے شریعت لے کر کے آؤں، کتاب لے کر کے آؤں. یہ خوش ہو گئے. اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے یوں کہا کہ دیکھو میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، تم میرے خلیفہ رہنا، میرے نائب رہنا یہاں پر اور اصلاح کرتے رہنا. فاسدین ہو، شر پھیلانے والے ہو، ان کی اتباع نہیں کرنا. یعنی اپنا نائب، اپنا خلیفہ اپنے بھائی کو بنا دیا اور خود یہ کوہ طور پر چلے گئے. الفاظ ہیں 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. اس میں ایک حکمت کے رات کا لفظ لا کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کے لیے صحیح جو تاریخ ہے وہ چاند کی تاریخ ہے. اس لیے کہ شمسی تاریخ جو ہوا کرتی ہے رات کو 12 بجے بدلتی ہے اور قمری تاریخ جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہی بدل جاتی ہے، چاند دکھتے ہی بدل جاتی ہے. اگلا دن جو ہوتا ہے وہ رات کے تابع ہوا کرتا ہے، اس لیے لیلہ کا لفظ لائے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن کا وعدہ کیا، بعد میں اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 دن اور بڑھا دیے، پورے 40 دن کرے. یہاں ذہن میں ایک بات یہ آئے گی، جب اللہ نے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا تو 10 کیوں بڑھائے ہیں؟ حضرات مفسرین نے اس کی بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی کے کام سپرد کیا جائے تو تھوڑا تھوڑا کیا جائے. اگر ایک دم سے سارا کر دیا جائے تو آدمی ہمت ہار بیٹھتا ہے. جب آپ سے یہ کہا 30 روزے رکھ لو تو آپ نے 30 رکھ لیے، پھر اس کے بعد میں اگر کہا 10 اور رکھ لیے جائیں تو وہ سوچتا ہے کہ جہاں میں نے 30 رکھے ہیں 10 اور. جیسے آپ دیکھیے 29 کا چاند ہونے کی کتنی کوششیں ہوتی ہیں. جو روزے دار نہیں ہوتے ہیں عصر کے ٹائم سے انہیں چاند نظر آنے لگتا ہے، کہتے ہیں کسی کو دیکھے نہ دیکھے مجھے تو نظر آ رہا ہے. لیکن جو روزے دار ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جہاں ہم نے 29 روزے رکھ لیے ہیں ایک روزہ اور رکھ لیں گے، کیا حرج کی بات ہے. ایسے یہ اس میں حکمت ہے کہ پہلے 30 روزے پھر اس کے بعد میں 10، چونکہ اللہ کو 40 ہی روزے رکھوانے تھے، ایک دم سے نہیں. دوسرا اس کے اندر امتحان بھی تھا کہ بنی اسرائیل اس معاملے کے اندر کیا طریقہ اپناتی ہے. جب کسی کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے استاذ ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے، اب اسے اٹھ کر کے ضرورت سے کام پہ جانا ہے. مثلا قاری صاحب بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے، انہیں گرمی لگی تو یہ کہنے لگے میں جابر بھائی کی دکان سے ابھی ایک آئس کریم کھا کے آتا ہوں 10 منٹ میں. انہوں نے 10 منٹ کو کہہ دیا لیکن 1 گھنٹے تک نہیں آئے. انہوں نے ان کو نہ جانے رس ملائی بریانی کیا کیا کھلانے لگے، بیٹھے رہے. بچے یہ سوچتے ہیں 10 منٹ کو گئے تھے 1 گھنٹہ ہو گیا اب نہیں آنے کے ہیں. اب وہ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں 10 منٹ والے، یہ رہتا اب آئیں اب آئیں اب آئیں. اور جب وہ مدت گزر جاتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. یہی ان کا حال تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو بتا دیا کہ 30 روزے، لیکن اللہ نے وہاں پر 10 روزے کا اور حکم دے دیا. تو بنی اسرائیل کو تو معلوم تھا کہ موسیٰ صرف 1 مہینے کے لیے گئے ہیں اور 30 روزے رکھ کے کتاب لے کر کے ہمارے پاس آ جائیں گے. جب نہیں آئے 31 32 33 دن ہو گئے تو اب یہ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے العیاذ باللہ کہ موسیٰ تو گمراہ ہو گئے.
موسیٰ تو بھٹک گئے، پتہ نہیں کہاں گئے تھے، کوئی گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کسی اور کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو ایک سامری نام کا تھا، اس کی اتباع کرنے لگے، اور اس نے ایک بچھڑا بنا لیا جو سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے اور آگے بھی آئے گا کہ اس نے بچھڑا بنایا اور یہ کہا بنی اسرائیلیوں سے کہ موسیٰ جس خدا کو ڈھونڈنے گئے ہیں نا اسے تو ملا نہیں، وہ خدا میرے پاس میں ہے، یہاں پر ہے۔ اس کو دیکھ کر کے انہوں نے دیکھا کہ ہاں اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، چونکہ ہوا کے ذریعے سے اس کے اندر آواز گونجتی تھی کہ دیکھو یہ سونے چاندی کا ہے، لیکن آواز آتی یہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرنے لگے۔ تو آزمائش تھی کہ اگر 10 دن ہو گئے زیادہ تو یہ پھر بھی جمے رہتے ہیں یا پھر پرانے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی کیا انہوں نے کہ جیسے ہی 31-32 دن ہوئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے سامری کی اتباع شروع کی۔ تو حضرت ہارون نے ان کو ڈانٹا بھی، سمجھایا بھی کہ تم کس کے چکر میں آ رہے ہو، موسیٰ آنے والے ہیں اور تمہیں اسی پر، لیکن زیادہ سختی نہیں کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کے ساتھ میں سختی نہیں کی، لیکن یقین تھا کہ موسیٰ آئیں گے، دیکھ کر کے پھر سمجھا دیں گے، اور اگر میں سختی کرتا ہوں تو یہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھ چکے تو اللہ نے کتاب عنایت فرمائی۔ یہ 10 روزے کیوں رکھوائے تھے زیادہ؟ ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ جب 30 روزے رکھے تو اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی، تو جو خوشبو ہوا کرتی ہے روزے دار کی وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے وہی پسند تھی، تم 10 اور روزے رکھو۔ 10 روزے رکھے تاکہ وہ خوشبو پیدا ہوئی، اور پھر جا کر کے اللہ رب العزت سے مناجات کی۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر ہم روزہ رکھیں تو ہم منہ کے اندر مسواک نہ کریں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کو منع کیا تھا۔ تو یہ ہماری شریعت کا حکم نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت کا حکم تھا۔ اس وقت میں تو یہ تھا، ورنہ تو ہماری شریعت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے بھی رکھے اور مسواک بھی کی ہے، منہ کی صفائی اور پاکیزگی طہارت کا حکم دیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہم بدبو منہ کے اندر پیدا کرتے رہیں، وہ اس وقت کے لیے حکم تھا۔ بہرحال 40 روزے رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، وہ لے کر کے آئے اور آ کر کے دیکھا کہ وہ تو سامری کے چنگل میں پھنس گئے، بڑا غصہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کا گریباں بھی پکڑا اور داڑھی بھی پکڑی اور کہا یہ کیا کیا؟ تو حضرت ہارون کہنے لگے لا تأخذ بلحیتی، میرے بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑیے، اس لیے کہ پہلے میری بات سنیے، میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں سختی کے ساتھ میں ان کا معاملہ کروں گا تو کہیں یہ مخالف نہ ہو جائیں، جو بات آپ کی ہے وہ میری نہیں ہے، میرے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ کرے۔ میں نے نرمی اس لیے برتی کہ ممکن ہے جب آپ آ جائیں گے انہیں سمجھائیں گے تو اس وقت کے اندر ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں ایک بات یہ بھی رکھنی چاہیے کہ جب کوئی ذمہ دار ہے اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو اپنا نائب بنانا چاہیے، اپنا خلیفہ بنانا چاہیے، اپنا قائم مقام بنا کر کے جانا چاہیے۔ آج ہم نے اس سنت کو، اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے تو آپ اپنا نائب اور اپنا خلیفہ کسی نہ کسی صحابی کو بنا کر کے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ اگر گھر کا کوئی بڑا باہر جا رہا ہے تو اسے اپنے ماتحت بنا کر کے جانا چاہیے کہ اب تمہاری نگرانی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری دیکھ بھال ہے۔ آج ہم یہ طریقہ بھول چکے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر کے جائے تو اس وقت کے اندر اس کو نصیحتیں بھی کر کے جائے، اس کو بتا کر کے جائے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ طریقہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ خالی ایسا نہیں کہ تم میرے ماتحت ہو، جو چاہے وہ کام کر لو۔ اور تیسری بات یہ یہاں یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عنایت کی تو ان کو 40 دن کے روزے اور 40 دن کا چلہ یعنی اعتکاف کرایا ہے۔ کیا ہے
مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت کی تبدیلی کے اندر 40 دن کو بہت دخل ہے۔ جب کوئی آدمی 40 دن تک کوئی ایک کام کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت والے جو ہیں تبلیغ سے متعلق ہیں وہ چلے کے لیے اسی لیے زور دیتے ہیں کہ جب 40 دن ان کی ایک ایسی فضا ملتی ہے کہ جہاں دنیا داری نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف دینی ماحول ہوتا ہے، تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسی جب بچہ ماں کے رحم کے اندر بنتا ہے تو 40 دن کے اندر وہ تبدیل ہوتا ہے کہ 40 دن تک گھومتا ہے، پھر 40 دن تک وہ خون کے جمع ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد میں انسانی شکل کے اندر آتا ہے، پھر 40 دن کے بعد میں وہ مکمل بچہ تیار ہوتا ہے۔ ایسے 4 ماہ کے بعد میں جا کر کے مکمل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے 40 دن کو اگر تم کوئی عبادت کرنا چاہتے ہو تو 40 دن تک آپ لگاتار کیجئے، پھر آپ کے اندر نورانیت آئے گی، پھر آپ کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس واقعے سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یہاں لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھو پہلے انبیاء آئیں، ان کے اوپر احسانات کیے، پھر بھی ان کی قوم نافرمان ہوتی گئی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے تو آباء و اجداد ایسے کرتے آ رہے ہیں، جن کے نصیب کے اندر ہدایت ہے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے مکمل کیا اس کو 10 کے ساتھ میں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس پوری ہو گئی تیرے رب کی مدت 40 راتیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ تم میرے بعد میری قوم کے خلیفہ ہو، وَأَصْلِحْ، پس اصلاح کرتے رہنا۔ وَأَصْلِحْ کا لفظ استعمال فرمایا، یہ نہیں کہ دوسروں کی اصلاح کرنا ہے۔ آج ایک خرابی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر میں تو رہتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کی فکر میں نہیں رہتے ہیں۔ اس جملے کو لفظ کو لا کر کے وَأَصْلِحْ مطلق ذکر کیا، جس کے اندر دونوں پہلو ہیں کہ تم دوسروں کی بھی اصلاح اور اپنی بھی اصلاح کرتے رہنا۔ آج ہم صرف سامنے والے کی اصلاح کے لیے تو خوب کوششیں کرتے ہیں، اور جب اپنی اصلاح کا نمبر آتا ہے تو اتنی تعویلات کر لیں گے، اتنے حیلے بہانے کر لیں گے، اتنے اس کے اندر جو ہے راستے نکال لیں گے کہ ہم تو پہلے سے متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی کمی ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کی سدھار کی کوشش کرنی چاہیے، تب جا کر کے سامنے والے کے اوپر اثر ہوگا۔ اور اگر ہم صرف سامنے والے کی اصلاح کرتے رہیں اور اپنے بارے میں نہ سوچیں تو اس وقت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔